آپ نے یوٹی بنا کے سسٹم کو ڈیمالش کیا ہے. جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں 70 سال سے دھوکہ ہی کھاتے آئے ہیں. جو مین سٹریم جو پولیٹکس ہے, کیا اس کا اسکوپ کہیں نہ کہیں جموں کشمیر میں ختم ہو چکا ہے؟ یہاں پر کوئی کتنا بھی بڑا پولیٹیشین جموں کشمیر کیوں نہ ہو, یہاں پر ہم 370 کو واپس نہیں لا سکتے. یہ بالکل جھوٹ اور غلط ہے. ایک صاحب ڈیفینیٹلی کوئی فیصلہ تو لیں گے, وہ ایک پولیٹیشین ہے. وہ مزہ نہیں رہا, بیسٹ نہیں رہا, وہ اتھارٹی, وہ پاور بالکل ختم ہے. کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ یہ وہ پاکستان بن جائے گا یہاں پر. اگر اتنے آفیسرز ہیں جو یہاں نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر دوبارہ سے الیکشنز ہو, تو آپ ایک سسٹم کو ڈیمالش کر رہے ہو, ختم کر رہے ہو جمہوریت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, خوش آمدید ہے آپ کا پروگرام میں. ناظرین کرام, سال 2019 5 اگست کی تاریخ, جموں کشمیر کی سیاست کا جو مزاج ہے, جو پولیٹیکل سینیریو ہے, پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے, وہ پوری طریقے سے چینج ہو گیا. اور نہ 370 رہا, نہ 35A رہا, نہ کہیں پہ سیلف رول کا نعرہ رہا, اور نہ ہی کہیں پہ آٹونامی کا نعرہ دینے والے لوگ رہے. بہرکیف مزاج بدلتا گیا, اور ڈی ڈی سی اور بی ڈی سی کے روپ میں ہم نے الیکشنز دیکھے. اور اس حوالے سے مختلف سیاسی شخصیات کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. اور حسب معمول آج بھی ہم نے ایک جموں کشمیر کی نامور سیاسی شخصیت کو پروگرام میں مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ ہے آج سفینہ بیگ صاحبہ, ان سے آج گفتگو کریں گے. سفینہ جی, سب سے پہلے پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. سفینہ جی, جب ہم پولیٹیشین سے بات کرتے ہیں, سیاسی مبصرین سے بات کرتے ہیں, تو ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اپنا ریئیکشن دیجئے کہ جو 5 اگست 2019 کے بعد کی جو سیاسی صورتحال رہی جموں کشمیر کی, اور سب کا ایک ہی ریئیکشن اس پہ آتا ہے کہ یہ یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی, ریجنل پولیٹیکل پارٹیز مین سٹریم کی, ان سے وابستہ جو سیاسی لیڈران تھے, ان کی جو اسٹریٹجی تھی, ان کی جو غلط پالیسی تھی, یا ہم یوں کہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے. نوبت اس پہ پہنچی کہ جو ہمارے پاس اس وقت حالات ہیں. لیکن جب ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے تو ہم کہیں گے آپ کو کہ آپ نے پہلی بار ڈی ڈی سی الیکشن میں حصہ لیا اور جی درج کی, لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کو, بڑی ریجنل پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے کوئٹ کیا اور ایک دم پہ آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بن گئی. کیسے لوگ آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کریں گے؟ آپ نے 2 سوال پوچھے ہیں مجھ سے. ایک یہ کہ جو 5 اگست کو فیصلہ لیا گیا, اس حوالے سے اس پس منظر میں عام لوگوں کی کیا سوچ ہے اور سیاستدانوں کی کیا سوچ ہے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنے جو لوکل لیڈر ہیں ان پہ بھروسہ نہیں رہا, کیا وہ ریزن بنے دفعہ 370 اور 35A کو ختم کرنے میں. یہ 2 مختلف سوال ہیں. بالکل. پہلے سوال کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 370 اور 35A کو ختم جو ہے وہ ہندوستان کی پارلیمنٹ نے کیا ہے. بے شک یہ بی جے پی کے منشور میں تھا 370 اور 35A کو ختم کرنا, لیکن ہر ایک کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ یہ اکیلے بی جے پی نے اس کو ختم نہیں کیا, بلکہ اس میں بہت ساری اپوزیشن پارٹیز ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا. یہاں تک کہ کانگریس کے کئی لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور سپورٹ کیا ایبریگیشن کو. وہ جو اپنی دلی میں پارٹی ہے عام آدمی پارٹی, کیجریوال جیسا جو بندہ ہے جس کو ہم بڑا نیوٹرل سمجھتے ہیں, اس نے بھی اس کو سپورٹ کیا. سو یہ پارلیمنٹ کا ڈیسیجن تھا 370 اور 35A کو ختم کرنا. لیکن یہاں پہ سوال میں دے رہی ہوں جواب. جی. اب اس میں یہ ان کا تھا, ایجنڈے میں تھا, لیکن پارلیمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہے. کسی حد تک میں سمجھتی ہوں, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, کہ انسان کو یہ جب انسان کوئی جس وقت آپ ایک سچویشن دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کو پرووکیشن نہیں بلکہ حکمت سے کام لینا چاہیے. یہ عام لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ ہمارے کچھ لیڈر ہیں جنہوں نے یہاں سے پرووکیٹو سٹیٹمنٹس دیے, اور ان کا یہ سوچ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان پرووکیٹو سٹیٹمنٹس کی وجہ سے اور پرووک کیا, جس کی وجہ سے بی جے پی کو ایک جواز ملا 370 اور 35A کو ختم کرنے کا. میں مانتی ہوں کہ وہ حقیقت ہے, وہ سچ ہے, لیکن میری یہ رائے ہے اور یہ میری سوچ ہے کہ جو اس وقت وہاں پہ گورنمنٹ ہے, نریندر مودی جی کی جو سرکار ہے, ان کو جموں کشمیر کے لوگوں کو دیکھنا تھا, نہ کہ یہاں کے سیاستدانوں کو دیکھنا تھا. اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر چند سیاستدانوں نے کشمیر کو لوٹا یا کیا 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 نہیں کیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان سے بدلہ لیا جائے. وہ پرائم منسٹر ہیں اس دیش کے, اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں, وہ جموں کشمیر کے رہنے والے باشندے جو یہاں پہ ان کے بھی پرائم منسٹر ہیں. اس لیے ان کو ان لوگوں کا سوچنا چاہیے, نہ کہ ان سیاستدانوں کا سوچنا چاہیے. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان سیاستدانوں نے اپنے گھر بنائے
کرپشن سے بنائے, لوٹ کھسوٹ سے بنائے, یا منی لانڈرنگ میں ہیں, یا ملیٹنسی سے. اب یہی سوال جو میں نے آپ سے کیا, ٹرسٹ جو ختم ہو رہا ہے اب لوگوں کے اندر. آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے. تو یہ جو چیزیں, اس کے لیے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. یعنی کوئی کرپشن میں انوالوڈ ہے تو آپ ویجیلنس میں جا سکتے ہیں, اینٹی بیورو کرپشن میں جا سکتے ہیں. کوئی سپوز اینٹی کنٹری ایکٹیویٹی کرتا ہے یا ملیٹنسی ریلیٹڈ کچھ ہوتا ہے تو آپ کو اس کو ہے, بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ ان کے ساتھ ڈیل کیجیے ان کو. اس میں کوئی عام کشمیری آپ کو روکے گا نہیں. لیکن بھروسہ, ظاہر سی بات ہے, جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں 70 سال سے دھوکہ ہی کھاتے آئے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ ایروڈ ہوئی ہے آٹونومی. ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہسٹوریکلی ہم ایک مختلف اسٹیٹ تھی, اب تو یو ٹی بن گئی ہے, اور سب سے اولڈسٹ اسٹیٹ اور بہت ہی پریسٹیجیس اسٹیٹ تھی, پرنسلی اسٹیٹ تھی ہماری. تو آہستہ 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 اس کی آٹونومی ایروڈ ہوئی ہے. بی جے پی نے آج 370 اور 35 سے ختم کیا, لیکن اس سے پہلے بھی جموں کشمیر سے ہر چیز چھینی گئی. یعنی پرائم منسٹر سے چیف منسٹر بن گیا, کئی کانسٹیٹیوشنل آرڈرز آئے. تو آہستہ آہستہ اس کی جو آٹونومی جو ہوئی ایروڈ ہوتی رہی. ظاہر سی بات ہے, جو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس سے جو لوگ ہوتے ہیں بے دل ہو جاتے ہیں, اور ان کو پولیٹیشنز پہ بھروسہ کم ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو ہم ایک سبز باغ دکھاتے ہیں اپنی سیاست کے لیے, اور بعد میں حقیقت میں وہ ہو نہیں پاتا ہے, جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں ان میں ایلینیشن ہو جاتا ہے, وہ ریجیکٹڈ فیل کرتے ہیں. اب دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آپ کو ایسے لوگ آنے چاہیے, یہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے, لوگوں کو حقیقت سے پس منظر کرنا ہے, حقیقت دکھانی ہے. دوسرا, جو گورنمنٹ آف انڈیا کو جا کے یا مودی جی کو جا کے یہ بولیں کہ جناب کہ ہم کشمیر کو مینیج کر لیں گے, وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے بھی دشمن ہیں اور بی جے پی کے بھی دشمن ہیں. اگر وہ اپنے فائدے اور اپنے مفاد کے لیے یہ کہیں گے کہ کشمیریوں کو ہم مینیج کر لیں گے, نہیں, کشمیریوں کو ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر صاحب کو کشمیریوں کو آؤٹ ریچ کرنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے 5 اگست کے بعد جو اس گورنمنٹ نے, چاہے ریاستی سرکار تھی یا مرکزی سرکار تھی, جو انہوں نے 5 اگست کے بعد یہ ڈی ٹی سی الیکشنز کروائے, یہ پہلا آؤٹ ریچ کیا انہوں نے آپ لوگوں کی طرف. یہ ان کا پہلا قدم ہے. اور یہ جو آؤٹ ریچ انہوں نے کیا ہے, اور اس میں سب سے بڑی جو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں, جیسے ایل جی صاحب یہاں پر تھے, انہوں نے بالکل ایشور کیا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. کہ لوگوں کو اپریہینشنز بہت ساری تھی کہ پتہ نہیں کیا کریں گے, کون سے لوگ چن کے آ جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا, الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے, وہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اب جو انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے, اب یہ ٹیسٹ ہے ان کا کہ وہ کتنا امپاور کرتے ہیں ان انسٹیٹیوشنز کو. بیکاز جمہوریت میں انسٹیٹیوشنز کو امپاور کرنا چاہیے, اسٹرینتھن کرنا چاہیے آنیسٹی اور بڑی سنسیئرٹی سے. اگر آپ نے نام کے لیے الیکشن کروا دیے اور آپ ان کو فائنینشلی اینڈ ایڈمنسٹریٹولی ان کو آپ نہیں کریں گے, اسٹرینتھن نہیں کریں گے, تو پھر یہ فیلئر آف ڈیموکریسی ہو جائے گا. کشمیریوں نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا اس الیکشن میں کہ ہم بڑے پیس لونگ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, کون کیا کہتا ہے سیاستدان, لیکن انہوں نے اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیا. ایک تو پہلے یہ ثابت کیا 5 اگست کے بعد انہوں نے وائلنس کا راستہ اختیار نہیں کیا. دوسرا, انہوں نے آج اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر کے ان کو دکھا دیا کہ ہم جمہوریت پہ یقین کرتے ہیں. سفینہ جی, آپ نے یہاں پہ ڈی ڈی سی الیکشن کی بات کی, پہلی بار کسی الیکشن میں آپ نے حصہ لیا اور پہلی بار جیت بھی درج کی, تو آپ نے پبلک ریچ آؤٹ کیا, لوگوں تک گئی آپ الیکشن کے حوالے سے, لوگوں سے بات کی آپ نے. ایون کہ آپ نے یہاں پہ جو ڈیلیگیشن تھا, ایک ڈیلیگیشن سے فروری میں آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی, لوگوں سے مل کے اور ڈیلیگیشن سے مل کے کیا سمجھتے آپ, کیا واحد جموں کشمیر ڈیولپمنٹ ہی ایک ایشو ہے, یا اس کے ہٹ کے بھی کچھ ایشوز ہیں یہاں کے لوگوں کے, اسپیشلی یہاں کے یوتھ کے, جس کی وجہ سے یوتھ کے اندر ناراضگی ہے, ہوپلیسنس ہے؟ جی ہاں, بالکل. جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ خالی ڈیولپمنٹ تک تو نہیں ہو سکتا ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. جموں کشمیر میں ایک پولیٹیکل آؤٹ ریچ ضرور ہونا چاہیے. پولیٹیکل آؤٹ ریچ تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم وہ جو گڑی کی سوئی ہیں اس کو واپس تو ہم پھیر نہیں سکتے, ریورس نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کے لیے ایک سٹینڈرڈ رکھتے ہیں کہ نارتھ ایسٹ اسٹیٹ میں جب مجھے یاد ہے کہ پارلیمنٹ سیشن تھا, وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ وہاں پر ایشو ہوا تھا, ہم لے رہے ہیں کچھ, تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا ایک دن, تو دوسرے دن ہمارے ہوم منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رائٹس واپس نہیں لیں گے. یعنی کہ اگر آپ ان کے ساتھ ایک سٹینڈرڈ رکھ سکتے ہیں تو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ آپ کو دوسرا سٹینڈرڈ رکھنا چاہیے. تو گورنمنٹ آف انڈیا کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے, یہاں اگر آپ گورننس امپروو کرتے ہیں, آپ یقین مانیے یہاں کی گورننس بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایک اکاؤنٹیبل, کرپشن فری اور کمپیٹنٹ لوگ, اور اس میں بیوروکریسی کا بہت بڑا رول ہے, یہاں آفیسرس کو کوآپریٹ کرنا ہی پڑے گا, الیکٹڈ جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ, تب جا کے یہاں پر آپ نے انسٹیٹیوشنس کو ڈیمالش کر دیا ہے, پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کو, اس کو ری بلڈ کرنا ہے آپ نے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا کوآپریشن ہونا چاہیے سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے.
آؤٹ ریچ بہت امپارٹنٹ ہے. آپ یوتھ کو یہاں پر آؤٹ ریچ کیجیے. یوتھ کے لیے آپ کے پاس کیا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایز ویل ایز پولیٹیکلی کیسے آپ ان کو امپاور کریں گے. اس لیے جہاں تک ہم آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یوٹی بنا دیا جو کہ بالکل ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل ہے, ہو نہیں سکتا, لیکن کر دیا آپ نے. سپریم کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہے, ہم بھی اس انتظار میں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ امیڈیٹلی آپ کو اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کرنا چاہیے, اور اس کے بعد آپ کو یہاں کے لینڈ رائٹس جو ہیں, جاب رائٹس جو ہیں, جو 35A میں ہمارے رائٹس ہیں, وہ دیکھنا چاہیے آپ کس طریقے سے کون سا وے آؤٹ ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو, جموں کشمیر کے لوگوں کو, میں پولیٹیشینس کی بات نہیں کرتی ہوں بلکہ عام لوگوں کو. دیکھیے ہم جو اسٹیٹ ہیں یا یوٹی ہیں, آپ مجھے بتائیے ہمارے یہاں کشمیر میں بہت ساری ٹیکنیکل ایشوز ہیں. فار ایگزامپل انٹرنیٹ آپ کو 2G یہاں تھا, 1-1.5 سال آپ کو ہڑتال تھی, بند تھا. ہم کہاں کمپیٹ کریں گے تمل ناڈو کے بچے کے ساتھ کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں, دلی کے بچے کے ساتھ جن کو اتنی فیسلٹیز ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. ہم کہاں کمپیٹ کریں گے؟ ان کو تو کووڈ سے 1 سال سے بند ہے, ہم تو 2-2.5 سال سے بند ہیں. تو ہم کہاں کمپٹیٹیو ایگزامس میں ان کے ساتھ کمپیٹ کریں گے؟ اسی طرح جابس میں جب آپ ہماری جابس جو ہیں وہاں سے کوئی آئے گا جس کا جو میرٹ ہوگا, اگر خدا نخواستہ اس طرح چلتا رہا یہ سلسلہ, تو مجھے اور کچھ سالوں میں کوئی بھی جموں کشمیر کا, چاہے وہ جموں کا ڈوگرا ہو یا کشمیر کا مسلمان ہو, مجھے کسی گیزٹڈ پوزیشن پہ نظر نہیں آتا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ پروٹیکشن جو ہے یہ ضرور گورنمنٹ آف انڈیا کو جو ہے یہاں کے لوگوں کو دینی. سرکار نے ریسنٹلی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں ڈیلیمیٹیشن پروسیس کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً اب جو الیکشن ہے اسمبلی کے جو الیکشن سے اب ناممکن ہے فی الحال 1 سال تک جموں کشمیر میں. تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ جس طریقے کی صورتحال جموں کشمیر میں 5 اگست کے بعد بن چکی ہے, جو مین اسٹریم جو پولیٹکس ہے, کیا اس کا اسکوپ کہیں نہ کہیں جموں کشمیر میں ختم ہو چکا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہے. آپ نے DDC الیکشنز میں دیکھا لوگوں نے بڑھ چڑھ کے یہ لیا, شمولیت کی, کیونکہ لوگ تو اپنے ڈے ٹو ڈے جو ان کی پرابلمس ہیں ان کا ازالہ تو چاہتے ہی ہیں. اب جہاں تک یہ اسمبلی کا ہے, ظاہر سی بات ہے یوٹی کی اسمبلی میں پاورز ہی کتنے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارا ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا, ہماری تو اسمبلی بہت ہی امپورٹنٹ تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو پولیٹیشینز ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس قسم کی اسمبلی کا حصہ بن کے تو ہم کر بھی کیا پائیں گے لوگوں کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا. آپ نے یہاں پہ آؤٹ ریچ کرنا پڑے گا. آپ نے یہاں پہ ایک چیز مینشن کی کہ ڈے ٹو ڈے جو لوگوں کے ایشوز ہیں, میں پھر اسی پوائنٹ پہ جانا چاہوں گا کہ کیا جموں کشمیر میں سڑک, پانی, بجلی کو ہٹ کے اگر ہم دیکھیں کشمیر ایک یہاں پہ جس طریقے کے حالات ہیں, کیا سمجھتی ہے آپ کہ مرکزی سرکار کو پوری طرح سے جموں کشمیر کے جو حالات ہیں اس کا جائزہ اچھی طرح لینا چاہیے کہ یہی ایشوز نہیں کچھ اور بھی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ناراضگیاں ہیں؟ دیکھیں جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو کر دیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو اون کرنا چاہیے, اپنانا چاہیے. جب تک وہ دل سے جموں کشمیر کے لوگوں کو نہیں اپنائیں گے تب تک یہ جو ایلینیشن ہے یہ بڑھتا رہے گا. دوری لوگوں کے درمیان اور دلی کے درمیان ہو جائے گی. اس دوری کو انہوں نے ختم کرنا ہے اور وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اس دوری کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. ایک بڑی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز تھی یہاں پر PDP اور سفینہ بیگ, اس میں 18 سال آپ نے وہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس ہے اور ویمنز ونگ کی پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہے آپ وہاں پہ. کیا سمجھتی ہے آپ کے کیا اس پہ لگتا ہے آپ کو کہ جو کولیپس یا ہم کہیں گے جس طرح PDP کے حالات بنے کہ سینئر لیڈرز ایک بیگ دیگر پارٹی سے کوئٹ کر گئے, کیا وجوہات بنی اس کی؟ وجوہات تو بہت ساری رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے میں نے 1-2 دفعہ ذکر بھی کیا ان چیزوں کا. لیکن بیگ صاحب کا کیا وجوہات رہی؟ بیگ صاحب نے کبھی اس پارٹی کو نہیں چھوڑا. بہت کچھ ہوا, بہت ساری چیزیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود نہیں چھوڑا کیونکہ یہ درخت مفتی صاحب نے, بیگ صاحب نے اور محبوبہ جی نے مل کے لگایا تھا. ایک دفعہ میں نے بیگ صاحب سے کہا بھی کہ بہت سارا بہت سا کچھ ہو گیا ہے, بہت زیادہ ایکسٹریم ہو گیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ انسان جب کوئی درخت لگاتا ہے تو اگر وہ بے پھل بھی ہو درخت, تو جب اس درخت کو انسان کاٹتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے جس مشن اور جس مقصد کے لیے مفتی صاحب, بیگ صاحب تو اپنی پریکٹس چھوڑ کے آئے, اور پہلے تو PC کے ساتھ بیگ صاحب اور غنی لون صاحب نے کوشش کی تھی ایک آلٹرنیٹیو یہاں دینے کے لیے. پھر غنی لون صاحب نے ایک الگ راستہ اختیار کر لیا. بیگ صاحب واپس دلی چلے گئے, سپریم کورٹ میں پریکٹس کرنے لگے. پھر حالات یہاں ایسے رہے تو نہیں ہوا. 98 میں انڈیپینڈنٹ بیگ صاحب نے الیکشن لڑا پھر پارلیمنٹ کا, تو دوبارہ پھر اس کے بعد ہے. پھر 99 میں مفتی صاحب کے ساتھ مل کے, محبوبہ جی کے ساتھ مل کے انہوں نے سوچا تھا کہ ایک بہترین آلٹرنیٹیو دیں گے ہم اشرف کانفرنس کے مقابلے میں جموں کشمیر کے لیے. مجھے لگتا ہے کسی حد تک کامیابی بھی ملی تھی. بہت ہی اچھا لوگوں کا جو یوتھ جڑ گیا تھا, بہت ہی راحت ملی تھی. جب مفتی صاحب چیف منسٹر تھے, بیگ صاحب تھے, ان کے ساتھ انہوں نے ایز اے ٹیم وہ بہت ہی اچھی کارکردگی رہی, بڑی اچھی گورننس تھی اس زمانے انہوں نے دی ہوئی.
بدقسمتی ایسے مسئلے مسائل ہو گئے، جماعت میں بڑے اپرچونٹسٹ لوگ آ گئے اور جن لوگوں نے جماعت بنائی تھی وہ سائڈ لائن کر دیے گئے بہت سارے، تو جس کی مجھے لگتا ہے یہ ریزنز بنے اور جس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ اس کا ڈاؤن ہو گیا۔ بینگ اے فیمیل پولیٹیشین آپ جموں کشمیر میں اسپیشلی جب ہم کشمیر جیسی جگہ کی بات کرتے ہیں، جس الیکشن میں آپ نے حصہ لیا اور آؤٹ ریچ بھی رہی لوگوں تک، کیا چیلنجز رہے، کیا ہارڈشپس تھی اس میں، کتنا ٹف ہوتا ہے ایسی سچویشن میں ایک فیمیل کے لیے؟ یہاں پہ ایک میسیج بھی جاتی ہے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے۔ جی دیکھیے، مجھے یہ الیکشن تو پہلے لڑنا نہیں تھا، اس سے پہلے مجھے حالانکہ مفتی صاحب بھی کئی دفعہ انٹرسٹڈ تھے میں الیکشن لڑوں، لیکن تب میں مطلب کام کرتی تھی لیکن میں خود بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی اور ویسلی بیگ صاحب کا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ آئی واز سیٹسفائڈ کہ میں کام کر رہی ہوں، جماعت کے لیے کام کر رہی ہوں، اتنا ہی کافی تھا۔ لیکن یہ الیکشن ایک چیلنج کی طرح آ گیا، اس میں محبوبہ جی نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ریزرو ہو چکی ہیں سیٹیں اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی سیٹ جو سیف ہو، بیکاز وہ ان کو لگ رہا تھا کہ اب ڈسٹرکٹ جو ہے وہ آپ ہی کو دیکھنا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی جو سیف سی سیٹ ہوگی اس میں آپ دیکھیں۔ میں نے کہا نہیں، میں جب تک لوگوں سے بات نہیں کروں گی، بیگ صاحب کا کنسنٹ ہوگا تو اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا۔ لیکن مین وائل یہ ہو گیا کہ واگورا کے جو لوگ ہو گئے وہ سارے کے سارے سول سوسائٹی بیگ صاحب کے پاس آ گئے اور انہوں نے بیگ صاحب سے کمٹمنٹ لے لیا کہ نہیں، ہمیں یہ کینڈیڈیٹ ہونی چاہیے واگورا سے۔ پھر اس میں وہ کمٹمنٹ ہو چکا، بٹ بدقسمتی یہ ہوگی کہ اس سے پہلے ہی کچھ ایسے ڈفرینسز ہو گئے جو میں کہنا نہیں چاہوں گی، کیونکہ رائٹ لسن بیگ صاحب ہی ہیں بات کرنے کے لیے اس میں، کہ بیگ صاحب نے پی ڈی پی کو کوئٹ کر دیا اور میری ایک بڑی آکورڈ سی سچویشن ہوگی کہ 8-10 دن رہ کے الیکشن کو لوگوں سے کمٹمنٹ ہو چکا ہے، اور حالانکہ ان کو میں نے بلایا کہ آپ آئیے کوئی کینڈیڈیٹ دیجیے، ہم سپورٹ کریں گے۔ پھر بارہمولہ کے لوگ، آپ ناروا سے، ناروا کے لوگ بھی آئے، میں نے کہا نہیں، یہ بریچ آف ٹرسٹ ہو جائے گا، یا تو اب اگر میں پیچھے ہٹ جاؤں گی تو لوگ کہیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، بریچ آف ٹرسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک چیلنج، بہت ایک بڑا چیلنج، چھوٹا الیکشن تھا، 30 پنچایتیں تھیں، پنچایتیں سب سے زیادہ اسی میں تھی واگورا بلاک میں، لیکن یہ بہت ہی مشکل الیکشن ہو گیا، کیونکہ ایک طرف سے یہ کانسٹیچوئنسی جو تھی ہمارے بشارت صاحب کے پاس 17-18 سال سے، بیگ صاحب تو بارہمولہ سے ایم ایل اے تھے، تو اس کانسٹیچوئنسی میں اتنا کام بھی میں نے نہیں کیا تھا۔ جب قیوم صاحب کا پارلیمنٹ الیکشن تھا تو 2-3 مہینے میں نے تھوڑا بہت کام کیا تھا، تو کئی ایریاز جو ہیں وہ ٹچ بھی نہیں کیے تھے، لوگوں کے پاس پہنچ بھی نہیں پائی الیکشن کے دوران، لیکن الحمدللہ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا، حد سے زیادہ۔ مطلب یہ انہوں نے الیکشن نہیں، پتہ نہیں اس کو کیا بنا دیا تھا، بڑا ملائن بھی کرنے کی کوشش کی، پروپیگنڈا بہت چلایا، بیکاز یہ صرف ایک میرا ہی الیکشن نہیں بلکہ انہوں نے بیگ صاحب کی ذات کے ساتھ اس الیکشن کو جوڑ دیا، تو بڑی فورسز جو ہیں اکٹھا ہو گئی تھی، لیکن اللہ کی رضا اور لوگوں کی مرضی تھی تو رزلٹ ویسے ہی آنا تھا۔ تو اب ایز اے عورت میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ الیکشن لڑا جو ہے، مجھے کسی پارٹی کا کوئی سپورٹ نہیں تھا، مجھے کوئی کہیں کیڈر نہیں تھا، مطلب کئی ایریاز میں مجھے ورکرز نہیں تھے، کچھ معلوم نہیں تھا، اور اس کے بعد بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا ہمارے خلاف، بیگ صاحب کے خلاف بہت زیادہ غلط پروپیگنڈا کیا گیا، تو یہاں تک کہ مجھے ملائن کرنے کی کوشش کی۔ مطلب مجھے اس وقت بڑا دکھ ہوا کہ ایک لوگ غلط کو کس طریقے سے مطلب سیل کرتے ہیں، اور لوگ کتنا ٹیکر ہیں اس غلط کو سننے کے لیے ہماری سوسائٹی میں، بدقسمتی سے یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، عورت جو ہے جب کسی چیلنجنگ پروفیشن میں آتی ہے، اور پالیٹکس سب سے زیادہ چیلنجنگ پروفیشن ہے، تو اس کو ہماری جو یہ بڑا میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، ہمارے یہاں نہیں، ایون آپ یو ایس میں دیکھیں، اب جا کے وہاں وائس پریزیڈنٹ ایک عورت بنی ہے نا، کہ ہلری کلنٹن اور ٹرمپ کو آپ مقابلہ کروائیں تو وہ سب سے بڑی اولڈسٹ ڈیموکریسی ہے، لیکن آج تک وہاں کوئی عورت پریزیڈنٹ نہیں بن پائی۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ آلریڈی ہے، دیئر از اے مائنڈ سیٹ۔ لیکن یہاں پر مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگا کہ جو ہماری کشمیر کی جو سوسائٹی ہے، آپ یقین کریں، مجھے یہ ایک فیلنگ ہے کہ ہم 30 سال سے ہم نے کنفلکٹ دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے فخر محسوس ہوتا ہے بینگ کشمیری کہ ہم لوگ اتنے لبرل ہیں اس معاملے میں، بیکاز ہمارا صوفی کلچر ہے ہمارا۔ آپ میڈیسن میں دیکھیے عورتیں کتنا اچھا کر رہی ہیں، آپ اس میں اکیڈمکس میں دیکھیے کتنا اچھا فیلڈ میں ہے، لیکن عورت کو پالیٹکس میں چانس بہت کم ملتا ہے۔ لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز کم چانس دیتی ہیں عورتوں کو آگے جانے کے لیے، کیونکہ اس پروفیشن میں بڑی جیلسی ہوتی ہے
کیونکہ اس میں پاور انوالوڈ ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے ہو کہ عورتوں کو نا چانس کم. لیکن جب عام لوگوں کی بات میں کرتی ہوں، عام لوگوں کی بات کرتی ہوں، تو وہاں یہ چیلنجز نہیں ہوتے ہیں. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک سطح پہ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ عورت اس میں نہ آئے بیکاز آف دس پاور اسٹرکچر. وہ ایک پروپیگنڈا چلاتے ہیں نیچے گراؤنڈ پہ، یہ عورت ہے جو زنان یہ کیا کرے گی، عورت ہے کیا کرے گی، اس طریقے کا پروپیگنڈا چلاتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایک عورت مرد نہیں ہے بلکہ ایز اے ہیومن ریسورس چلنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے آپ مرد ہیں لیکن آپ کو اوپر گرے میٹر ہی نہیں ہے کچھ چلانے کے لیے، تو مرد ہونا ایک کرائٹیریا ہے پالیٹکس میں، ہاں، اور عورت ہونا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے پالیٹکس میں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج آپ ایز اے ہیومن ریسورس کیسے ہیں، جی کیسا پرفارم کر سکتے ہیں. کچھ سورسز یہ بھی ہیں کہ جب آپ بارہمولہ سے آپ کو حمایت ملی چیئرپرسن کے لیے اپنی پارٹی کی طرف سے یا سجاد غنی لون کی پارٹی کی طرف سے، تو بتایا جاتا ہے کہ شاید سفینہ بیگ یا بیگ صاحب جو ہیں اپنی پارٹی نے اپروچ کر دی ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کسی نے کوئی اپروچ نہیں کیا. دیکھیے مجھے یہ جس وقت پہلے تو یقین کریں جس وقت چیئرپرسن کے لیے نوٹیفیکیشن نکلا اس کے بعد کچھ لوگوں نے مجھ سے کال کیا. بعد میں حالانکہ انہوں نے میرے خلاف کمپین بھی چلایا، لیکن انہوں نے اس سٹیج میں مجھ سے فون کر کے یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ پہ ہی نظر ہے، وہ آپ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ یہ ریزرو ہو چکی ہے عورتوں کے لیے. تو مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیاست سے اوپر اٹھ کے ڈسٹرکٹ کے لیے انہوں نے سوچا اور اسی حوالے سے انہوں نے سپورٹ کیا. 1990 سے ہم نے دیکھا جو ایکس ملیٹنٹس کی جو وائفز ہیں پاکستان کی، وہ یہاں پہ گوہار لگا رہی ہے انصاف کی. حالانکہ ان کے پاس لیگل جو پروسیجر وہ سب کچھ ہے، لیکن ہر دن ان کے جو پروٹیسٹ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ سے وہ اپیل کرتی ہے. سفینہ جی 18 سال آپ ویمنز ونگ کی پریزیڈنٹ بھی رہی PDP میں، اور اس وقت ایک DDC چیئرپرسن بھی ہے. اس حوالے سے آپ کا آگے کیا کوئی رول رہے گا، یا اس سے پہلے آپ نے اس حوالے سے کوئی اپنا جو ہے رول پلے کیا ان لوگوں کے حوالے سے؟ نہیں، میں یہ کہتی ہوں، میری یہ اپیل ہے گورنمنٹ سے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہرحال یہ بولا ہے کہ یہ جو کنفلکٹ جموں کشمیر میں اسپیشلی رہا ہے، اس میں دو سب سے زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں. ایک تو عورتیں اور دوسرا ہمارا نوجوان. یہ کیجویلٹی بن کے اس سارے کا، اور عورتوں کے حوالے سے کوئی ایسا انیشیٹو کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں لیا ہے، چاہے وہ سینٹر کے لیول پہ کوئی گورنمنٹ رہی ہو یا اسٹیٹ کے لیول پہ جو گورنمنٹس رہی ہیں. ہمارے یہاں بہت زیادہ عورتوں کے ایشوز رہے ہیں. وہ کسی کا ہسبینڈ مر گیا، سپوز کسی کا بیٹا مر گیا، فائنینشلی اکنامکلی ان کی اتنی بری حالت ہوتی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا لیٹر آن. اسی طرح اب یہ جو نیا ایشو آ گیا ہے جو آپ نے کہا وہاں سے آئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ ایک بڑا انسانیت کے ناطے اس ایشو کو جلد از جلد ایڈریس کرنا چاہیے. یہاں الگ الگ اوپینینس ہے. جب ہم اپنی پارٹی کا ریئیکشن لیتے 370 کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جوڈس ہے، سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. نیشنل کانفرنس PDP کے پاس جب جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ 370 بحال ہوگا، ریسٹور ہوگا. BJP کا دو ٹوک کہنا ہے کہ جو مرا ہوا ہوتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا ہے. آپ ایک اپارٹ فرام پولیٹکس آپ ایک لائر بھی ہیں، لیگل پروسیجر کیا سمجھتے ہیں آپ اس کا؟ کیا ایسا ہے پاسبل کہ 370 ریسٹور ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ صاحب میں واضح کر دوں، بیکاز نہ ہی میں جھوٹ گورنمنٹ آف انڈیا کو بول سکتی ہوں، نہ اپنے لوگوں کو جھوٹ بول سکتی ہوں. جہاں تک کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو 370 جو تھا یہ ایک ٹیمپریری پروویژن لوگ کہتے تھے، لیکن ٹیمپریری اس کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس کے مارجن نوٹ پہ لکھا گیا تھا ٹیمپریری، کیونکہ اس وقت یہاں کی جو کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی تھی جموں اینڈ کشمیر کی، اس کو پاورز دیے گئے تھے کہ اگر آپ کو اس کانسٹیٹیوشن اس میں 370 میں کوئی امینڈمنٹ کرنا ہے، کوئی آلٹریشن کرنا ہے، رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، یہ پاورز اس کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی کو تھے، صرف اس کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی کو تھے. لیکن کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی جو ہے اس نے 1954 میں اپنا ریزولوشن دیا اور کہا کہ ہم 370 رکھیں گے، اور 1956 میں یہ ختم ہو گئی. کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی جو ہے یہ ختم ہو گئی، ڈیزالو ہو گئی. دیٹ مینس کہ 1956 میں کے بعد یہ 370 جو ہے یہ پرماننٹ پروویژن بن گیا کانسٹیٹیوشن کا. یہ اس کی لیگل پوزیشن ہے کہ آپ اس کو ٹیمپریری کہتے ہو، ٹیمپریری نہیں، 56 میں یہ پرماننٹ ہو چکا تھا یہ پروویژن جو ہے کانسٹیٹیوشن کا. اب اس کو پارلیمنٹ نے ختم کیا، پارلیمنٹ نہیں دیا، پارلیمنٹ نے ہی ختم کیا. اس لیے ہم پارلیمنٹ کو یا تو پارلیمنٹ ہی اس کو ریورس کرے، یا تو پارلیمنٹ اس کو ریورس کر سکتی ہے، یا سپریم کورٹ کے سامنے سب جوڈس ہے، یا سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے سکتی ہے. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہے نا. یہاں پر کوئی کتنا بھی بڑا پولیٹیشین جموں کشمیر کیوں نہ ہو، یہاں پر ہم 370 کو واپس نہیں لا سکتے ہیں. یہ بالکل جھوٹ اور غلط. یا تو پارلیمنٹ اس کو ریورس کرے
یا سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ دے کیونکہ سب جوڈیس ہے مسئلہ. لیکن مین وائل ری سیٹلمنٹ بل کو 35 سال ہو گئے سپریم کورٹ میں پڑا ہوا. ایودھیا کتنے سالوں پڑا رہا سپریم کورٹ میں مسئلہ. یا تو سپریم کورٹ ایکسپیڈائٹ کرے اس مسئلے کو, جلدی سے جلدی ڈیسائیڈ کرے, یا ادھر یا ادھر جو کرنا ہے, یا تو کئی سال یہ چلتا رہے گا یہ مسئلہ. یہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا یہ. یا تو سپریم کورٹ ایکسپیڈائٹ کرے اس مسئلے کو. اب اگر سپریم کورٹ ایکسپیڈائٹ نہیں کرتی ہے, یہ سالوں سال یہ مسئلہ لیتا ہے, تو تب تک ہم کیا کریں گے؟ ہمارے نوجوان کہاں جائیں گے؟ ہماری زمین کا کیا ہوگا؟ ہماری نوکریوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ تو پالیٹیشین ہاتھ پہ ہاتھ صرف سلوگنس دیتے رہے, نعرہ بازی کرتے رہے, ہم 370 کو واپس لاؤ گے. کیسے لاؤ گے آپ 370 کو واپس؟ یہ یا تو ہم کو پارلیمنٹ ریورس کرے اس کو, یا ہمیں سپریم کورٹ یہ دے دے. تو یہ حقیقت ہے, جموں کشمیر کا ہر ایک بچہ اس حقیقت کو جانتا ہے. ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, آپ سیکنڈز میں ساری دنیا کی خبر اس میں حاصل کر لیں. یہ وہ زمانہ ہے جب کہیں گے پتے پہ فلانے کا نام لکھا ہے. آج آپ کشمیری کو ویسے بیوقوف بناؤ گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں جوائنٹ ایفرٹ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے تمام پالیٹیشینس کا. گورنمنٹ آف انڈیا کو اپنا ایگو چھوڑنا چاہیے یہاں کے پالیٹیشینس کو, اور جو دلی میں بیٹھے ہیں سیاستدان ان کو بھی جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو آؤٹ ریچ کرنا چاہیے جی, اور اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے. سفینہ جی, چلتے چلتے ایک دو سوال میں آپ سے کروں گا. کافی ٹائم سے خبریں جو ہے گردش کر رہی ہے, سورسز یہ ہے کہ ایک اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے جموں کشمیر میں ایمرج ہو رہی ہے, لیڈ بائی مظفر حسین بیگ صاحب. مجھے ایسی کوئی وہی نہیں ابھی تک آئی, شاید آپ کو مت وہی آئی ہو. اور دوسری بات یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بیگ صاحب ڈیفینیٹلی کوئی فیصلہ تو لیں گے, وہ ایک پالیٹیشین ہے بہرحال, اور خود وراثت میں ان کو نہیں سیاست, تو آپ کو بھی ایک انڈیپینڈنٹ رہ کے نہیں رہنا ہے نا. باپ دادے کی طرف سے ان کو سیاست نہیں ملی ہے, وہ ایک بڑے غریب گھر سے تھے, خود سیلف میڈ ہیں, خود بنے ہیں جتنے بنے ہیں, اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے لوگوں کے لیے جتنا ان کو چانس ملا ہے. اس لیے وہ بہرحال وہ خاموش ہیں, لیکن وہ ایک پالیٹیشین ہے. جس وقت اپنی زبان کھولیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ تبدیلی آئے. آپ جموں کشمیر کی جو مین اسٹریم پولیٹکس ہے اس کا فیوچر کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ اب حالات جو ہے بالکل بدل چکے ہیں, وہ مزہ نہیں رہا, ویسٹ نہیں رہا, وہ اتھارٹی, وہ پاور بالکل ختم ہے. کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ حقیقت ہے کہ جو جموں کشمیر کو ڈی گریڈ کر دیا, ایک تو 370 آپ نے ہم سے لیا, اور اس کے بعد, اور حالانکہ میں نے سنا کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈی گریڈ اس لیے اس کو کیا گیا کہ پالیٹیشینس کے ریئیکشن میں کیا, کہ انہوں نے پرووک کیا, ہم یہ وہ پاکستان بن جائے گا یہاں پر اگر آپ نے 370 کو چھیڑا تو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, سارے لوگوں نے بولا. تو یہ سب کیا انہوں نے, اور آج ہم وہاں پہنچ گئے ہیں. آپ یقین مانیے کہ یہاں کے پالیٹیشین جو ہیں جن کا اتنا اسٹیٹس ہوتا تھا, اتھارٹی ہوتی تھی, یہاں کی اسمبلی کی اتنی اتھارٹی ہوتی تھی, آج جو سینسٹیو لوگ ہیں, جو اس کی گہرائی میں جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جب وہ اس سسٹم کو دور سے دیکھتے ہیں تو ان کو مجھے لگتا ہے نفرت. کیا اس کا مطلب ہم یوں اس کو شارٹ الفاظ میں کہیں کہ مرکزی سرکار نے یہاں کے پولیٹیشینس کا اس ڈیسیجن سے ان کا قد گرا دیا, اسٹیٹس نیچے کر دیا؟ نہیں, قد ود کیا ہوتا ہے؟ دیکھو, پالیٹیشین کو بنانے والے عام لوگ ہیں بھائی, یہ انڈیویجول کی بات نہیں ہوتی ہے. پالیٹکس جو ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. آپ انڈیویجولس کے خلاف, بھائی میں نے کوئی غلطی کی ہے, میں منی لانڈرنگ میں, آپ پلیز میرے خلاف کیس کرو, لیکن آپ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو ڈیمالش مت کرو. آپ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو ڈیمالش کر رہے ہو. دیٹ مینس ایک انسٹیٹیوشن جب بلڈ کرنے میں سالوں سال لگ جائیں گے. اب آپ نے یہ ڈی ڈی سی ایکسرسائز کی, کتنا مشکل ہے. جن سارے آفیسرز ہمارے ایسے نہیں ہیں, لیکن کتنے آفیسرز ہیں جو یہاں نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر دوبارہ سے الیکشنز ہو اور الیکٹڈ نمائندہ ہو, کیونکہ ان کی مناپلی ختم ہو جائے گی. آج آپ جو ہیں, آج پالیٹیشینس کو آپ نے وہاں پہنچا دیا. عام لوگ جو ہیں وہ تو تھوڑا آئس کے دروازے پہ جائیں گے, ڈی سی کے, وہ اس کو تھوڑا روز رات کے 9 بجے دروازہ کھولے گا. یہ پالیٹیشین ہوتا ہے جس کے گھر میں رات کے 10 بجے بھی لوگ آ سکتے ہیں, جناب یہ پرابلم ہے. تو آپ ایک سسٹم کو ڈیمالش کر رہے ہو, ختم کر رہے ہو جمہوریت کو. یہ غلط ہے. آپ کو ABCD سے پرابلم ہے, آپ کو سفینہ بیگ سے پرابلم ہے, ٹھیک ہے بھائی, آپ کو مجھ سے پرابلم ہے, آپ کرو انویسٹیگیشن اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہے آپ کو, لیکن آپ سسٹم کو مت ڈیمالش کرو. آپ نے UT بنا کے سسٹم کو ڈیمالش کیا ہے, which is very bad. اگر کوئی ایڈوائز کرتا ہے یہاں پر مودی جی کو کہ آپ نے ان کو اسٹیٹ سے UT بنایا, بڑا اچھا کیا پالیٹیشینس کو, نہیں, آپ نے لوگوں کے ساتھ غلط کیا, یہ مت کریں. دوسری ایک اور چیز یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اب آپ نے DDCs بنائے, اگر آپ نے ان کو ایمپاور نہیں کیا, اگر آپ نے اس انسٹیٹیوشن کو, یہ آپ نے ایک نئی چیز کی, اور یقین کریں
یہ سب سے اچھی چیز کی جنہوں نے پنچایتی راج سسٹم کو یہاں پہ، کیونکہ یہاں پولیٹیشنز امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے 73rd امینڈمنٹ کو، تمام ایم ایل ایز کا اپوز کرتے تھے کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا آج سول لین ہے اس کے لیے بھی ایم ایل اے کا لکھا کے لانا ہے، پارک گاؤں میں لگانا ہے اس کے لیے بھی ایم ایل اے، یہ چیز ختم ہو گئی ہے. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، بس اس کو اسٹرینتھن کرنے کی. آخر پر بتائیے کہ پراپرٹی ٹیکس یہاں پہ لایا جاتا ہے اور اس طریقے کے کئی سارے قوانین جو آپ نے خود دیکھے 5 اگست کے بعد جو امپلیمنٹ کیے گئے جموں کشمیر میں، کیا لگتا ہے سفینہ بیگ کو کہ کیا جو مرکزی سرکار ہے ان کو جو اپنی جو جس طریقے وہ قانون یہاں پہ امپلیمنٹ کرتے اپنی اسٹریٹجی میں پالیسیز میں تھوڑا سا تبدیلی لانی ہے جموں کشمیر کے حوالے سے تاکہ وہ لوگوں کے دل جیت سکے؟ اس قسم کے جو انیشیٹوز ہیں، جو اینٹی پیپل انیشیٹوز ہیں، مجھے لگتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو ایسے انیشیٹوز نہیں بلکہ پرو پیپل ایجنٹ جو انیشیٹوز ہیں وہ لینے چاہیے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے اور کچھ کیجیے جس سے، کیونکہ ہمارے پاس 2 ہی سیکٹر ہیں سب سے زیادہ، ایک ٹورزم ہے، ایک ہارٹیکلچر ہے. ہارٹیکلچر جب میں یہاں پر آئے تھے وہ ڈیلیگیشن ایمبیسڈرس، تو ان کو میں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ ہارٹیکلچر میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اسپیشلی اٹلی کے جو تھے ان سے میں نے کہا تھا. اسی طرح ہم کئی اور ایشوز بھی میں نے اٹھائے تھے. بٹ دوسرا ہمارا ٹورزم ہے. ٹورزم آپ بتائیے 5 اگست آپ نے کوئی ڈیسیجن لیا، 1-1.5 سال ہمارا ٹورزم بیٹھ گیا، تو وہ ان ہوٹلرس کا کیا ہوگا، ٹورزم انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگ کے ان کا کیا ہوگا. بہت سارے لوگ، سب سے بڑی انڈسٹری ٹورزم کی ہے ہماری، تو آپ کو تو ان کو انسینٹیوز دینے چاہیے. تو آپ ٹیکس پہ ٹیکس کہاں لگا رہے ہیں؟ جی، آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سفینہ بیگ. اگلے پروگرام میں کسی اور سیاسی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.